اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کورس کے اندر ہماری 7 ویڈیو تھیں جن کے اندر ہم نے حرکات کے بارے میں، مخارج کے بارے میں، مختصر صفات کے بارے میں، اور اسی طرح اللہ کلام، را اور الف کی موٹائی اور باریکی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے، پھر ہم نے میم کے قواعد پڑھے غنّے وغیرہ کے، اس کے بعد مدوں اور وقفوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے بہترین اور آسان ترین طریقہ ہے اجرا کا۔ اجرا کا مطلب کہ اب ہم نے ان کی عملی پریکٹس کرنی ہے، عملی مشق کرنی ہے۔ تو ہم یہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ کو دیکھیں۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے حرف آتا ہے با۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ با کا مخرج کیا ہے، یہ کس جگہ سے نکلتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دونوں ہونٹوں کو ملانے سے با ادا ہوتی ہے، دونوں ہونٹوں کو ملانے سے با ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سین۔ اچھا، سین ادا ہوتی ہے جب اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت آپس میں ملتے ہیں، اسی سے صاد، زا اور سین۔ اور اس کے اندر جو صفت ہوتی ہے صفیر، یعنی سیٹی کی طرح کی آواز آئے گی، بس۔ کیسے پڑھیں گے؟ بس۔ اچھا، پھر با کے نیچے جو حرکت ہے، کسرہ ہے، زیر ہے، اس زیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب زیر پڑھنی ہو تو انگلش کا جو لیٹر ای ہے اس کی آواز ہے، تو ہم بے ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ بازر بی۔ کیا پڑھیں گے؟ بازر بی۔ تو سین کے ساتھ ملائیں گے تو بس، سین کے ساتھ ملے گی تو کیا ہو جائے گا؟ بس۔ اس کے بعد میم ہے، میم بھی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر لام ہے۔ تو لام ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زبان کا جو سامنے والا گول کنارہ ہے، پہلی داڑھ سے لے کے آخر والی داڑھ تک، اتنا حصہ جو زبان کا ہے وہ جب اوپر دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، یعنی گوشت والی جگہ پہ لگے گا، تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ تو میم لام زیر مل، بس مل۔ اب یہاں پہ ہم نے صفات عارضہ جو پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ لام باریک پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، وہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اس کے بعد ہاں ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ گلے کا یہ جو سینے کی طرف والا حصہ، اس سے حمزہ اور ہاں ادا ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ ہی، حاضر ہی۔ اچھا، آگے ہم نے اس کو ملانا ہے را کے ساتھ، تو ہا کو را سے ملائیں گے تو ہیر۔ اچھا، را کے اندر صفت تقریر بھی ہے، یعنی تھوڑی سی زبان کے اندر تھر تھراہٹ آتی ہے، تو بسم اللہ ہر، ہر یہ ہو جائے گا۔ اب را کے اوپر چونکہ زبر ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو اس کو موٹا کر کے ذرا منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے بسم اللہ الرح، ٹھیک ہے۔ آگے ہا کے ساتھ بھی ملائیں گے، تو ہا کا مخرج کیا ہے؟ گلے کا درمیان والا حصہ۔ ہا کا مخرج کیا ہے؟ گلے کا درمیان والا حصہ، اور اس میں یہ والی آواز آئے گی، تو بسم اللہ الرح، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جتنی بھی حرکات آ رہی ہیں ان کو ہم نے تیزی سے پڑھنا ہے۔ حرکت کے پڑھنے میں آپ نے دیر نہیں لگانی، حرکت کو تیزی سے پڑھنا ہے۔ با زیر بی، ٹھیک ہے، میم زیر می، حاضر ہی۔ تو جہاں جہاں بھی حرکت آئے گی ان کو آپ نے تیزی سے پڑھنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے، اس کو لہذا لمبا نہیں کرنا ہے۔ تو ہو جائے گا بسم اللہ
بسم اللہ یہاں تک. اس کے بعد میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتی ہے. تو یہ ذرا نرمی سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن. اس کے بعد نون ہے، تو جیسے ہم نے ملایا تھا اس کو راہ کو، ٹھیک ہے، تو اب نون کو بھی اسی طرح را سے ملانا، تو بن جائے گا نر را. ٹھیک ہے، را کے اندر صفت تقریر بھی ہوگی، تھوڑی سی تھر تھراہٹ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، ایسے اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد ہے ہا، تو ہا جو ہے یہ گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آ رہی ہے یائے مدہ. کون سی یا ہے؟ یائے مدہ. یا مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے والا حرف ہا اس کے نیچے زیر ہے، تو جس یا سے پہلے زیر ہو وہ یائے مدہ ہوتی ہے. اچھا، پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مد جو ہیں اس کے 3 سبب ہیں. یا تو وہاں پہ حمزہ ہوتا ہے، یا شد ہوتی ہے، یا سکون ہوتا ہے، جزم ہوتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم مستقل جزم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کے نیچے زیر ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے، اس لیے یہاں پہ عارضی طور پہ جزم آ جائے گی. تو جب جزم عارضی طور پر آئے گی تو وہ مد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر ہم مد کریں گے. اور یہاں پر آپ نے یعنی طول کرنا ہے، خوب لمبا کرنا ہے، 5 الف کے برابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس کے اندر آپ درمیانہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی 4 الف کے برابر بھی، اور اسی طرح بعض قراء کے نزدیک 2 الف 2.5 الف بھی ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اس کے اندر مد نہ کریں، صرف حرف مدہ کی مقدار ہی پڑھ دیں، یعنی 2 حرکت کے برابر، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر طول کیا جائے، زیادہ لمبا کیا جائے. نہ بھی کریں تو پھر بھی جائز ہے، اختیاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسط بھی کر سکتے ہیں، درمیانہ، اور بہت زیادہ لمبا جیسے میں نے پہلے پڑھا اس طرح زیادہ لمبا بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گئی ہماری بسم اللہ کا اجرا. اس میں ہم نے حرکات کی ادائیگی اور اللہ کے نام کی باریکی اس میں آ گئی ہے، اور اسی طرح 2 دفعہ را آ گئی ہے، اس کو موٹا کرنا ہے. اور جتنے بھی حروف بسم اللہ کے اندر آئے ہیں ان سب کے ہم نے مخارج سیکھے ہیں اور ان کو عملی طور پہ پریکٹس کی ہے. اچھا، اب اس کے بعد آگے ہے سورۃ الفاتحہ. جس الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش یا جزم ہو اس کو الف نہیں کہتے، بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. اور حمزہ کا مخرج کون سا ہے؟ گلے کا سینے کی طرح والا پہلا حصہ، جس کو عربی کے اندر جوف دہن بھی کہتے ہیں. جوف دہن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اقصی حلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اقصی حلق کہتے ہیں. جاگ کے بیٹھے نا، سوئے ہوئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اقصی حلق سے حمزہ، یعنی گلے کا یہ سینے کی طرح والا حصہ. تو یہاں سے حمزہ اور ہاں نکلتے ہیں. تو ال کے شروع میں یہ حمزہ ہے، اس کو لام سے ملانا ہے. پھر ہم نے پڑھے حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. قطب جدن، قاف، طا، با، جیم اور دال. اب یہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو پڑھتے وقت اس کے اوپر قلقلہ کر دیتے ہیں. وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں ال ال. وہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ ان کو خود کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں. آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو ال زبان کو آپ نے لام کے مخرج کے ساتھ لگا لینا ہے، اور جب چھوڑنی ہے تو پھر آواز نہیں آنی چاہیے. ال چھوڑ کے پھر آپ نے پڑھنا ہم
الحم جب چھوڑنی ہے زبان اس وقت آواز نہیں آنی چاہیے، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ اتنی تیزی سے کلکلا ہو جاتا ہے کہ خود کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تو یہ اتنی تیزی سے کلکلا ہوا کہ اس کا خود کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ لام کو پڑھتے وقت، اسی طرح میم کو پڑھتے وقت اور نون کی ادائیگی کے وقت آپ نے ان حرفوں میں کلکلا نہیں کرنا، کلکلا صرف 5 حروف کے اندر کرنا ہے، وہ بھی جب ساکن ہوں گے، جب ان کے اوپر جزم یا سکون ہوگا۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے، وقف کی طرح، لیکن وقف کی مقدار یہاں پہ رکنا نہیں ہے، پڑھنا جلدی ہے لیکن پڑھنا وقف کی طرح ہے۔ تو ہم پڑھیں گے الحم، ٹھیک ہے، ہا کا مخرج ہم نے پہلے بھی پھر اجرا میں کر لیا ہے، ہا جو ہے وہ ادا ہوتی ہے گلے کے درمیان والے حصے سے، ٹھیک ہے، ہم آگے میم ہے تو دونوں ہونٹوں کو ملانے سے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے الحم، کیا پڑھیں گے؟ الحم، الحم، یعنی زبان کو لام کے مخرج پہ لگا کے جب چھوڑنا ہے تو پھر آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، صرف یہاں تک آواز ہے، اس کے بعد آواز بند کر دینی ہے، پھر آپ نے ہا کو پڑھنا ہے الحم، الحم، ورنہ یہ جو تیزی سے کلکلا ہو جاتا ہے یہ لحن خفی ہے، حرف کی خوبصورتی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے، تو آپ نے اس لحن خفی سے بھی بچنا ہے۔ تو اس کے بعد ہے دال، تو دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ، زبان کی نوک اور سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ، اور دال کے اوپر چونکہ پیش ہے اور واو اور پیش والے حرف پہ آپ نے ہمیشہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واو پر بھی گول کرنا ہے اور جس بھی حرف کے اوپر پیش آ جائے اس حرف کے اوپر بھی آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے الحمد، 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 ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے، اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا بسم اللہ، اب یہاں پہ للہ ہے، میم کی جگہ لام آ گیا ہے، تو لام کا مخرج بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس زبان کا یہ سامنے والا اس پہلی داڑ سے لے کے اس داڑ تک جتنا بھی زبان کا یہ حصہ لگتا ہے، یہ پہلی داڑ سے لے کے اور دوسری طرف پہلی داڑ تک، تو یہ پورا سامنے والا جو گول حصہ ہے زبان کا یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو آپ نے دانتوں کے وہ جو اوپر مسوڑے ہیں، گوشت والی جگہ ہے، وہاں پر آپ نے ان کو لگانا ہے، تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے الحمد للہ، للہ اسی طرح جیسے بسم اللہ، تو لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اللہ کے لام کے اوپر، تو وہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف کے قائم مقام اس کو کہہ لیں، یا الف کے برابر کہہ لیں، یا الف مدہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حروف ہوائیہ کی آواز، مطلب جیسے الف حروف ہوائیہ بھی ہے، مدہ بھی ہے، تو یہ 2 حرکت کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ الحمد للہ، ہاں جو ہے یہ سینے کی طرح والا گلے کا جو حصہ ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے، تو الحمد للہ، الحمد للہ، اس کے بعد را آ گئی ہے، اب را کے اوپر کیا ہے، کون سی حرکت ہے؟ اب اس کو موٹا پڑھیں گے یا باریک؟ اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، تو را کو با کے ساتھ میں لائیں گے، ٹھیک ہے، تو بن جائے گا رب، کیا بن جائے گا؟ رب۔ اب یہاں پہ کلکلا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اگلی حرکت پڑھنی ہے، ایسے نہیں پڑھیں گے رب بل، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ رب، یہاں پر آواز کو آپ نے روک لینا ہے اور اگلی حرکت پھر پڑھنی ہے، رب بل، اسلام کو بھی نہیں ہلانا، اس پہ بھی آپ نے کلکلا نہیں کرنا، الحمد للہ رب عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہ عین جو ہے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور کھڑا زبر 2 حرکت کے برابر، تو پڑھیں گے آ 2 حرکت کے برابر، ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ، اور مین، یہاں پہ پھر وہی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، تو یہاں پہ اعلیٰ مین،
اسی طرح اس پہ آپ جو ہے وہ مد بھی کر سکتے ہیں، یعنی فل طول خوب لمبا کرنا، اور توسط یعنی درمیانہ سا لمبا کرنا، اور قصر یعنی بغیر مد کے بھی، تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اتنا بھی، اور زیادہ لمبا کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عارضی مد ہوتی ہے، مستقل مد نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سکون ہے یہاں پر یہ ہم نے عارضی طور پر لگایا ہے رکنے کے لیے، ورنہ اگر آپ ملا کے پڑھیں تو پھر آپ یہاں پر مد نہیں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھیں گے۔ آگے اسی طرح جیسے الحمد کے شروع میں حمزہ تھا، اب الرحمن کے شروع میں بھی حمزہ ہے، اور اس حمزہ کو ہم لام سے نہیں بلکہ را کے ساتھ میں لائیں گے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز کا اضافہ کرتے چلیں کہ حروف شمسیہ اور قمریہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ ہم ملاتے ہیں اور کسی جگہ ہم نہیں ملاتے۔ اب آپ نے پیچھے دیکھا کہ ہم نے جب الحمد پڑھا اس وقت ہم نے لام کو ظاہر کر کے پڑھا، جب کہ ہم الرحمن کے اندر جو ہے الرحمن نہیں پڑھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حروف قمریہ ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ والے حروف اگر آ جائیں تو پھر آپ نے لام کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ تو یہ حروف 14 حروف ہیں، ان 14 حروف میں سے لام کے بعد اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ نے اس لام کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد کے اندر کون سا آیا ہے، تو لام کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا، تو ابغی حجک، ہا آ گئی، اس لیے اس لام کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن کے اندر لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ را۔ ان 14 کے علاوہ باقی جتنے حروف بچ جاتے ہیں ان 29 میں سے ان 14 کو نکال دیں، باقی جو حروف بچ جاتے ہیں وہ سارے حروف شمسیہ ہیں۔ تو حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر آپ نے پھر لام کو نہیں پڑھنا، بلکہ لام کو درمیان سے حذف کر دینا ہے، یا اس کو کہہ لیں ادغام کر دینا ہے اگلے حرف میں، اس لام کو آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے الرحمن، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام کے بعد را آ گئی ہے، اور ابغی حجک وخف عقیمہ میں کسی جگہ بھی را نہیں آ رہی ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو حروف قمریہ ہیں وہ آئیں تو ہم نے لام کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور اگر حروف شمسیہ آئیں تو پھر ہم نے لام کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ اگلے حرف کے ساتھ حمزہ کو ملا دینا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور راہ، ہا کے اوپر جزم ہے تو را کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے تو بن جائے گا الراہ۔ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، وہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے الرحمہ۔ اس طرح نرا، نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، اور نون کا مخرج بھی لام کے مخرج سے ذرا کم ہے، کہ لام کے مخرج میں یہ جو پہلی داڑھ ہے دانتوں کے بعد پہلی داڑھ شروع ہوتی ہے، ادھر سے لے کے ادھر پہلی داڑھ تک کا زبان کا جو جتنا حصہ ان کے ساتھ لگتا ہے وہ لام کے مخرج میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نون کے مخرج میں ہم صرف دانتوں کے ساتھ جو سامنے والے 6 دانت ہیں اوپر والے، ان کے مسوڑوں کے ساتھ زبان کا جتنا حصہ لگتا ہے اس کو ہم ادا کرنے میں، نون کی ادائیگی میں اور نون کو پڑھنے میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو نون کا مخرج گویا لام کے مخرج سے تھوڑا سا کم ہو کے زبان اوپر مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے، تو پھر ادا ہوتا ہے نون۔ تو الرحمہ نر را، پہلے ہم نر پڑھیں گے۔ اچھا، بعض لوگ یہ جو را ہوتی ہے اس کو 2 را سمجھتے ہیں، موٹائی باریکی کے حساب سے یہ ایک ہی شمار ہوگی، ویسے یہ 2 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ نے ساکن پڑھنی ہے اس وقت بھی یہ موٹی پڑھنی ہے، اس کا اپنی جو اس کے اوپر حرکت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ ہم پڑھیں الرحمہ نیر نیر، پہلے را کو باریک کر دیں اور را، ایسے نہیں، بلکہ آپ نے مشدد را کو، اگرچہ وہ شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ 2 ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن موٹائی باریکی کے حساب سے آپ نے اس کو 2 شمار نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایک ہی را سمجھنا ہے آپ نے۔ اس لیے اس کو شروع سے ہی نیر نیر، نون باریک ہی رہے گا لیکن را موٹی ہو جائے گی، اور رحمہ نیر را،
نر نر، شروع سے ہی آپ اس کو موٹا کر دیں گے. اچھا، را مفتوح ہونے کی وجہ سے یہ موٹی ہوگی. اور آگے پھر اسی طرح ہا یا زر ہی یا مدہ ہے، اور میم کے اوپر ہم سکون عارضی کریں گے. اگر روکیں گے تو یہاں پر بھی پھر عارضی مد ہو جائے گی، جس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. یعنی مد ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے اور وقف کی حالت میں ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی میم مالکی. ٹھیک ہے، تو میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر پھر الف کے قائم مقام ہے، الف کے برابر ہے. ہم اس کو 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے، ما. ٹھیک ہے، اور ہم زبر کے اندر منہ کو کھولتے ہیں، آ کی آواز نکالتے ہیں. اور آگے لام زیر لی اور کاف زیر کی، تو ان دونوں میں چونکہ زیر آ رہی ہے تو ای کی آواز آئے گی. ما لی کی، ما لی کی پڑھیں گے، ما لی کی. کیا پڑھیں گے؟ ہاں، اس کو ما لے کے ایسے نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ما لی کی. اچھا، اس کے بعد یو، یہاں پر بھی واو آ رہی ہے لیکن یہ مدہ نہیں ہے. کیوں؟ واو مدہ وہ ہوتی ہے جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور جب واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو اس کو کہتے ہیں واو لین. یہ مدو لین آپ نے یہ جب قاعدہ پڑھا تھا تو اس کے اندر بھی مدو لین کی ایک پوری تختی ہے جو آپ نے پڑھی تھی، تو وہی پرانی باتیں ہیں. تو واو لین ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو لین ایسی نرمی سے ادا کرتے ہیں کہ اس پر اگر آپ مد کرنا چاہیں تو مد بھی کر لیں. یہاں پہ کرنی نہیں ہے، یعنی نرمی اتنی ہو، اس کو جھٹکا نہیں دینا، ایسے نہیں پڑھنا یو یو ایسے نہیں، بلکہ نرمی سے مالک یوم یوم یو. یعنی اس کو اگر ہم لمبا کرنا چاہیں اپنے طور پہ خود ہی تو یو لمبا بھی کر سکتے ہیں. یعنی اتنی نرمی سے آپ نے پڑھنا، ایسا نہ ہو کہ جیسے ب سن کے اندر جھٹکا دیتے ہیں، اس طرح یو کو جھٹکا دیں کہ وہ آگے آواز چل ہی نہ سکے. تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ بالکل آپ نے نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. تو مالکی یو، اور چونکہ واؤ ہے اور ہونٹوں کو گول کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. واؤ اور پیش والے حرف پر ہونٹوں کو گول کرنا ہے. تو مالکی یو یو کیا بن جائے گا؟ یو. آگے پھر میم کو دال سے ملانا ہے. یہاں بھی دیکھیں آپ کے یہ جو الدین ہے، اس کا حمزہ جو ہے یہ تو عارضی ہوتا ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا. اور لام جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ بعد میں حروف شمسیہ میں سے دال آ گیا. ابغی حجک وخف قیمہ حروف قمریہ میں سے کوئی حرف نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو جو نہیں آیا تو پھر لازمی بات ہے کہ جو باقی حروف بچ جاتے ہیں ان حروف شمسیہ میں سے ہے. تو بن جائے گا یوم الدین، اور دین کے اندر پھر وہی کیفیت ہے کہ یا مدہ ہے. یہاں پر ہم وقف کریں گے، لیکن وہ وقف ہمارا جو ہے وہ عارضی طور پر ہوگا، مستقل نہیں ہے. اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر ہم اس کے اندر مد نہیں کریں گے. اگر ہم ملا کے اس کو پڑھنا چاہیں تو پھر اس کے اندر ہم مد نہیں کریں گے، بلکہ مالک یوم الدین ایاک ایاک. اچھا، اب آ رہا ہے ایاک. اس میں حمزہ کو یا سے ملانا ہے. ای، اس کو آپ نے جھٹکا نہیں دینا. بعض طلبہ ایسے کرتے ہیں ایاک ایاک، اتنا زور لگاتے ہیں اس پہ کہ بہت ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے. تو آپ نے اتنا جھٹکا نہیں، بلکہ درمیانی سی آواز ہے ایا ایا. ٹھیک ہے، زبان کا بیچ جو ہے اوپر تالو کے ساتھ لگے گا، جیسے جیم میں لگتا ہے اج ای ای. ٹھیک ہے، زبان کا بیچ اوپر کے تالو کے ساتھ لگے تو یہاں سے یہ یا متحرک ادا ہوتی ہے، یہ حرکت والی یا ای یا، یہ یا حرکت والی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ جو یا مدہ ہے وہ ادا ہوتی ہے پہلے مخرج سے، یعنی منہ کے اور گلے کے سینے کے یہ خالی حصے سے، اس کو جوف دہن کہتے ہیں. جبکہ یہ یا متحرک ہے، حرکت والی ہے، تو یہ ادا ہوتی ہے جیم شین یا، یعنی زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو یہاں سے. تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے ای یا، اور چونکہ یا کے آگے الف آ رہا ہے اور وہ الف مدہ ہے، اس لیے 2 حرکت کے برابر اس کو لمبا کریں گے. ایا ایا، اور کاف زبر کا ایا کا، یہ کاف باریک ہے. موٹا قاف جو ہے وہ زبان کی جڑ اور اوپر جو آپ کے گلے میں ایک کوا لٹکا ہوا ہے، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تو زبان کی جڑ قاف کے اندر اس کے ساتھ لگتی ہے.
لیکن یہ جو کاف ہے یہ ذرا باریک ہے، تو یہ تھوڑا سا منہ کی طرف کو ہٹ کے آپ کی زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے ساتھ لگتی ہے، تو پڑھیں گے ایاک ایاک۔ اچھا اس کے بعد ہے نا، تو چونکہ اس کے اندر ہم نے ایک وہ صفت پڑھی تھی توسط، یعنی یہ درمیانے سے حروف میں سے بھی ہے، اب اس کو ہم دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، یا تو اس کو نا، نون عین زبر نا، اور تھوڑا سا عین کو لمبا کر کے بھی نا، ایاک نعبد نعبد نعبد، تھوڑا سا لمبا بھی کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں طرح جیسے بھی آپ چاہیں۔ ایاک نعبد نعبد، اب با پہ بھی پیش ہے، دال پہ بھی پیش ہے، با ہونٹوں کو ملانے سے، اور دال جو ہے یہ زبان کی جڑ جب سامنے والے دانتوں کی، زبان کی نوک جب سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوگا، اور چونکہ دونوں پر پیش ہے تو ہم ہونٹوں کو یہاں پر گول کریں گے، نعبد نعبد ایاک نعبد و، اور جب دال پہ آپ ہونٹوں کو گول کر رہے ہیں، دو پڑھ رہے ہیں، تو یہیں سے آپ نے واو کو پیچھے کھینچ لینا ہے، نعبد و، نعبد، ہونٹ تو آپ کے گول ہیں ہی، تو آپ نے ادھر سے ہی اپنے ہونٹوں کو پیچھے کھینچ لینا تو واو ادا ہو جائے گی، ایاک نعبد و بدو و نعبد و، اسی طرح ایاک، پھر اسی طرح نس، نون کو سین سے ملانا ہے، اور سین کے اندر سیٹی کی سی آواز آئے گی، سین کے اندر کون سی آواز آئے گی؟ سیٹی کی طرح کی آواز آئے گی، نس نس، اور تا زبر تا، تا کا مخرج بھی وہی جگہ ہے جہاں سے دال نکلتا ہے، یعنی زبان کی یہ سامنے والی یہ نوک اور اوپر والے دو دانتوں کی جڑ، یہاں سے تا، نس تا، یہاں پہ نس تو، موٹا نہیں کر دینا اس کو بلکہ یہ باریک تا ہے، نستا، اور عین، اس کے اندر پھر وہی وقف کی کیفیت ہے، آپ اس کے اندر کسر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ توسط بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں، یعنی درمیانہ لمبا، تھوڑا چھوٹا، اور خوب لمبا، جتنا بھی کرنا چاہیں۔ اس کے بعد پھر آگے حمزہ آ رہا ہے، اس حمزہ کو ہم نے ہا کے ساتھ ملانا، کس کے ساتھ ملانا ہے؟ ہا، حمزہ اور ہا، یعنی ایک ہی مخرج کے دونوں حرف یہاں جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں، تو پہلے کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اور دوسرا ساکن ہے، تو ہم اس کو ملائیں گے ای کی آواز نکال کے، لیٹر ای کی آواز، اے بی سی ڈی ای، اہ دے نہیں کریں گے، اے کی آواز نہیں نکالیں گے جیسے قطرے، اے، یہ آواز نہیں آئے گی، بلکہ ای، جیسے مصری، ٹھیک ہے، مصری، قطرے، یہ آواز نہیں آئے گی بلکہ مصری، یہ آواز آئے گی، تو اہدی کیا بنے گا؟ اہدی، اور نون کو آپ نے صاد کے ساتھ ملا دینا ہے، اور وہ لام اسی لیے نہیں پڑھا جائے گا کہ حروف شمسیہ میں سے آ رہا ہے صاد، تو اہدی نصری، نص، صاد کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، اور اس کو ادا کرنا ہے آپ نے دانتوں کو ملا کے، اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو جب آپس میں آپ ملائیں گے، اہدی نص نص نص، ٹھیک ہے، نس باریک رکھیں تو سین بن جائے گا، اور نص منہ بھر لیں گے، ہم نے پڑھا تھا استعلاء اور اتباق کے اندر، یعنی زبان تالو کی طرف اٹھے اور منہ بھر کے، تو یہ ذرا موٹا سا کر کے جیسے منہ بھرا ہوا ہو کس چیز سے، اہدی نص نصری نصری، اور صازر سی، را آ رہی ہے، اس کے اوپر زبر ہے، آگے الف مدہ ہے، اس لیے را کو موٹا کریں گے، اور آگے الف مدہ کی مقدار 2 حرکت کے برابر اس کو لمبا کریں گے، اہدینا الصراط نصرا، ٹھیک ہے، اور آگے طا ہے، طا کو لام سے ملائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہدینا الصراط، یہاں پر لام کے ساتھ مل رہا ہے اور ہم لام کو پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ابغی حجہ کا وقف عقیمہ کی میم آ رہی ہے، عقیمہ میم، اس لیے یہاں پر ہم اس میم کو، اسلام کو میم کے آنے کی وجہ سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، اہدینا الصراط المستقل، لام کو ظاہر کیا،
اور میم کو سین سے ملائیں گے، سین کے اندر بھی صفت صفیر ہے، یعنی سیٹی کی طرح کی آواز، مس مس مس، لیکن یہ موس صاد کی طرح نہیں ہوگی بلکہ مس مس، سین یعنی باریک رہے گی، مستقیم، ٹھیک ہے۔ اور قیم کے اندر پھر وہی عارضی طور پر ساکن کیا ہے، اور یہاں پر آپ جو مرضی مد کر سکتے ہیں، جتنا مرضی لمبا بھی اور چھوٹا جیسا بھی پڑھنا چاہیں۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ہم اس کو ملائیں گے تو وہ اہدی کا جو حمزہ ہے وہ عارضی ہے، وہ حمزہ عارضی ہے، تو وہ درمیان کے اندر جب آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں پر وقف کر کے روک کے سانس لے کے اور پھر آپ اگلی آیت پڑھیں اہدنا الصراط، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایک ہی سانس کے اندر پڑھنا چاہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ بعض لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہیں وہ قاری صاحب غلط پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایک اور چیز ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ روایت حفص ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے قرآن، اس کے علاوہ اور بھی کافی طریقے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے۔ مثال کے طور پر مالک یوم الدین ہے تو مالک یوم الدین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ اسی روایت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ بھی ہے۔ اس طرح ایک روایت میں علیہم غیر المغضوب علیہم، اس طرح بھی ہے۔ تو وہ مختلف طریقے ہیں۔ ہم جو یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ روایت حفص کے حساب سے یہ تجوید کے قواعد پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے صراط، تو یہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اگرچہ اس کے نیچے زیر ہی ہے، پھر بھی اس کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے، تو اس کو پڑھیں گے سی، صازر سی، را علی زبر را، صراط اللہ۔ اب یہاں پر لام کو ہم پڑھیں گے صراط الذین، ٹھیک ہے، صراط الذین۔ اس کے بعد یہ نون اور میم، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ الکلام اور رب الکلام، ان کو ہلایا جاتا ہے اور وہ اتنی تیزی سے پڑھے جاتے ہیں یا ہلائے جاتے ہیں کہ وہ خود کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان پر بھی ایسے ہوتا ہے صراط الذین انعم انعم انعمت علیہم، ان کو بھی آپ نے نہیں ہلانا، بالکل ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعم، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ان اور عم ایسا پڑھنا غلط ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، علیہم، آئین کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، ہم منہ کو کھولیں گے، اور آئین جو ہے یہ ادا ہوتا ہے گلے کے درمیان والے حصے سے۔ لام یا زبر لئی، یہاں پر یا لین ہے اس لیے نرمی سے پڑھیں گے علی، اور ہا میم زر ہم۔ اور میم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ میم کے بعد دوسری میم یا با آئے تو پھر میم میں غنہ کرتے ہیں، ورنہ میم میں کسی جگہ بھی آپ نے غنہ نہیں کرنا، غنہ یا اخفا وغیرہ نہیں کرنا، تو اس لیے ہم پڑھیں گے انعمت علیہم، ام کی میم کے اندر بھی نہیں کریں کیونکہ اس کے بعد نہ میم ہے اور نہ ہی با ہے، اور علیہم کی میم کے اندر بھی ہم غنہ وغیرہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر بھی، اس کے آنے کے بعد بھی، میم ساکن کے بعد کوئی بھی میم دوسری نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی با آ رہا ہے، تو علیہم۔
اس کے بعد غائن، اگلا حرف کون سا ہے؟ غائن. کیا ہے؟ غائن. تو غائن کا مخرج ہے گلے کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے. غائن اور خا یہ گلے کے اوپر والے حصے سے نکلتے ہیں. تو غائن یا زبر غائی، کیا بنے گا؟ غائی. کیونکہ یہ بھی یا لین ہے اس لیے اس کو نرمی سے پڑھیں گے. غائی. اور را کو لام سے ملائیں گے. غیرل، اور لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد حروف قمریہ میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم. عقیمہ کی میم آ رہی ہے. غیرل مغ، غیرل مغ. تو میم کو غین کے ساتھ ملائیں گے تو بن جائے گا مغ، مغ. تو اس میں بھی آپ نے کلکلا نہیں کرنا بلکہ اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے ضاد، اگلا حرف ضاد. تو ضاد کے آگے واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور ضاد کو بھی آپ نے موٹا کرنا ہے. غیر المغضوب، مغضوب. ضاد کے اندر آپ نے یہ زبان کا یہ جو حصہ ہے، یہ اس بائیں طرف والا جو کنارہ ہے اوپر کی 5 داڑھوں کے ساتھ لگانا ہے. پڑھیں گے مغ، مغ، ضو، مغ، ضو، ضو بی، بازر بی. اور اسی طرح علیہم، غیر المغضوب علیہم. آگے واو آ رہی ہے تو وا نہیں کرنا، اکثر یہاں سے پڑھ دیتے ہیں والو، ایسے نہیں کرنا بلکہ والو، والو. لام کو ضاد کے ساتھ ملانا ہے. اور یہ بھی حمزہ جو ہے عارضی ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا. اور لام جو ہے وہ بھی بعد میں حروف شمسیہ آنے کی وجہ سے، ضاد حروف شمسیہ میں سے ہے تو اس لیے یہ لام بھی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ لام الف لا جو ہے وہ سیدھا ضاد کے ساتھ مل جائے گا تو بن جائے گا وَلَوْ ضَالِّينَ. اب یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ مد کے 3 سبب ہیں، 3 وجوہات ہیں. اب دیکھیں ضا، الف زبر ضا، الف مدہ ہے اور اس کے بعد لام کے اوپر شد آ رہی ہے. تو یہاں پر اسی شد کی وجہ سے مد ہوگی اور یہاں پر آپ نے اس کو خوب لمبا کرنا ہے، اس کو چھوٹا نہیں رکھنا. اس میں آپ صرف طول کر سکتے ہیں، یعنی خوب لمبا کر کے اس پہ مد کرنی ہے. اور اسی طرح یہ لین، یہ بھی مد عارض وقفی بن گئی، عارضی ہے، مد ہوگی اور وقف کی وجہ سے ہوگی، اس لیے یہاں پر آپ نے بھی مد کرنی ہے. اور کسر بھی کر سکتے ہیں، یعنی چھوٹی مد بھی کر سکتے ہیں اور بالکل نہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو تینوں میں سے جو آپ کرنا چاہیں. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے. تو یہ ہمارا سورہ الفاتحہ کا اجرا مکمل ہوا. اس کے اندر ہم نے جو جو چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر آئی ہیں وہ ساری ہم نے پڑھ لی ہیں. اب ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ متفرق جگہ سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اس کے شروع میں آ رہے ہیں حروف مقطعات، الف. تو الف تو ویسے ہی صرف اس کا نام ہی لیا جائے گا، اس کو ہم الف ہی کہیں گے، اس کے اوپر کوئی مد نہیں ہوگی. اس کے بعد لام آ رہا ہے، تو لام کے اوپر جو مد ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آگے میم کے اوپر جو شد آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لام کے اوپر جو مد ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ میم کے اوپر شد آ رہی ہے. تو عربی میں اس کا جو نام ہے مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مثقل ہے. لیکن آپ بس یہ یاد رکھیں کہ چونکہ شد آ رہی ہے اس لیے یہاں پر خوب لمبی مد ہوگی. تو لام کے اوپر جو مد ہے وہ تو ہے شد کی وجہ سے، اور میم کے اوپر جو ہم مد کر رہے ہیں وہ ہے میم کی جو آخری میم ہے اس کے اوپر سکون کی وجہ سے. تو اس جگہ پر لام کے اندر اور میم کے اندر مدود کے مد ہونے کے 2 سبب ہیں. لام کے اوپر مد ہونے کا سبب شد ہے اور میم کے اوپر مد ہونے کا سبب کیا ہے؟ جو میم آخری میم ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ ساکن ہے، اس کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، اس لیے میم کے اوپر مد ہوتی ہے.
اور اسی لیے اس کا نام ہے مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ لام کے اوپر مد ہے بوجہ شد کے، شد آنے کی وجہ سے جو میم کے اوپر آئی، اور میم کے اوپر جو مد ہے وہ میم پڑھنے کے دوران جو آخری میم ساکن ہے اس سکون کی وجہ سے یہاں پر مد ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں جہاں جہاں کچھ قواعد آ رہے ہیں خاص خاص، وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو 4 کے اندر ادغام کرتے ہیں، ملاتے ہیں گنے کے ساتھ، لیکن 2 جو حرف ہیں لام اور را ان کو ملانا تو ہوتا ہے، ادغام تو کرنا ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ اسی لیے یہاں پر ہم ہدن کے اوپر جو دال کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے اس تنوین کو ہم المتقین جو ہے، جو للمتقین آ رہا ہے اس کے لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، تو وہ بن جائے گا ھدل، کیا بنے گا؟ ھدل۔ یہاں پر غنہ نہیں ہم کریں گے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ لام اور رائیں نون ساکن تنوین کے بعد تو ملاتے تو ہیں، غنہ نہیں کرتے، لیکن اگر یا نون میم واو ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو ملاتے بھی ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اسے اگلے رکوع میں اگر ہم دیکھیں تو وَمِنَ النَّاسِ، تو یہ نون مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے، تو اس شد کے آنے کی وجہ سے نون کے اندر غنہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس سے اگلا لفظ دیکھیں میں، تو یہاں پر من کا جو نون ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اور آگے یرملون کے یا آ رہی ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا یا نون میم واو اگر آئے نون ساکن تنوین کے بعد، اب یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے اور ملائیں گے بھی، تو یہ ہو جائے گا من یقول، من، ٹھیک ہے، یعنی نون جو ہے وہ یا کے ساتھ مل بھی رہا ہے اور ساتھ میں اس کی صفت غنہ بھی ادا ہو رہی ہے، اس کو ہم اس طرح یہاں پر پڑھیں گے۔ اچھا، آگے ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، آگے یہ یخادعون کے آگے ایک مد آ رہی ہے الا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ الا کے اوپر مد کی وجہ کیا ہے، کیوں مد ہو رہی ہے؟ کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، انفسہم کے شروع کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے جس کے اوپر زبر ہے بشکل الف ہے، الف کی شکل میں لکھا ہوا، اس وجہ سے یہاں پر مد ہو رہی ہے۔ یہ آپ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھیں گے تو یہ 3 ہی سبب ہوں گے، یا تو حرف مدہ کے بعد یا حرف لین کے بعد جو ہے وہ سکون ہوگا، ٹھیک ہے، یا شد ہوگی، یا حرف مدہ کے بعد جو ہے حمزہ وغیرہ ہوگا، تو یہ 3 ہی سبب ہوں گے پورے قرآن پاک میں انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے آگے آپ دیکھیں فی قلوبہم مرض، ہم، اب میم کے بعد دوسری میم آ گئی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم کے بعد میم آئے تو گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے فی قلوبہم، فی قلوبہم، کیونکہ میم کے بعد میم آ رہی ہے اس لیے یہاں پر گناہ کریں گے۔ اچھا، آگے فزادہم اللہ، مارا، مارا ضاؤں، اگر ملا کے پڑھیں تو یہاں پر بھی تنوین آ رہی ہے اور آگے یرملون کی واو آ رہی ہے، اگر ملا کے پڑھنا ہے تو مارا، مارا ضاؤں، یعنی ضاد کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے، لیکن اگر وقف کرنا ہے تو مارا ضا پڑھ کے پھر آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ عذابٌ کے اندر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی آ گیا ہے، تو حروف حلقی آ جائے تو پھر آپ غنہ نہیں کریں گے۔ اور اسی لفظ میں دیکھیں علیم، یہ با کی مثال آ گئی میم کے بعد، علیم ہے تو اس کے بعد با آ گئی تو اس لیے علیم، تو یہاں پر بھی پھر غنہ ہم کریں گے۔ اگلی آیت میں آپ دیکھیں تو قالو، مد ہو رہی ہے چونکہ آگے سبب جو ہے اس کا وہ حمزہ آ رہا ہے۔ اب ہم کچھ چھوٹی صورتوں میں دیکھتے ہیں، آخری پارے کے اندر کچھ اجراء ادھر سے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ آسانی سے اس کی سمجھ آ سکے۔ تو آپ دیکھیں سورۃ قل اعوذ برب الناس، تو یہاں پر لام آ رہا ہے قل کا، قاف کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہ
پیش کی وجہ سے ہم لام کے اوپر ہونٹوں کو گول کریں گے، قاف کے اوپر ہونٹوں کو گول کریں گے، اور لام ساکن ہے تو اس کے ساتھ ملائیں گے تو ہو جائے گا قل. کیا بنے گا؟ قل. اور قاف موٹا بھی ہے اس لیے اس کو موٹا بھی کریں، قل. آگے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ عین واؤ پہ شعو، واؤ مدہ ہے، عین پہ پیش ہے، زال پر بھی پیش ہے، تو ان سب پہ ہم ہونٹوں کو گول کریں گے اور اتنی دیر جب تک یہ ادا ہو جائیں گول ہی رکھیں گے. قل اعوذ، اعوذ، قل اعو، حمزہ کی آواز، عو، عین کی آواز، قل اعو، قل اعو، اعوذ. با زیر بی اور را با زبر رب، یہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس را کو موٹا کریں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے، اور با کو پھر آگے نون سے ملائیں گے کیونکہ حروف شمسی آ رہی، اس لیے الناس کا جو الف لام ہے وہ لام نہیں پڑھا جائے گا اور حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا، تو بن جائے گا قل اعوذ برب، نون مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے، اور یہاں پر بھی الف مدہ ہے اور وقف کی وجہ سے ہم سین کو ساکن کر رہے ہیں تو یہ بن جائے گا قل اعوذ برب الناس. اسی طرح ملک الناس، الہ الناس، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ 2 حرکت کے برابر لمبا ہو جائے گا. اب آگے آ رہا ہے نون ساکن، تو نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی 6 حروف حلقی، 6 حروف یرملوں اور 1 با، ان 13 حروف کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو پھر آپ نون کے اندر یا تنوین کے اندر اخفا کریں گے. تو یہ یہاں پر چونکہ شین آ رہی ہے اور شین نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ یرملون میں سے ہے، نہ یہ با ہے، اس لیے یہاں پر آپ اخفا کریں گے. اور اخفا میں اور غنے میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں فرق یہی ہے کہ جو غنہ ہوتا ہے اس میں زبان جو ہے وہ نون کے مخرج کے ساتھ ٹک جاتی ہے، جیسے ان الذین، ان اللہ، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو یہ سارے غنے ہیں، ان میں زبان آپ کی اوپر تالو کے ساتھ ٹک جاتی ہے اور پھر غنہ ادا ہوتا ہے، جبکہ اخفا کے اندر آپ نے زبان ہٹا کے رکھنی ہے، وہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگنی نہیں چاہیے، دور رہنی چاہیے. جب دور رہے گی تو پھر آواز من نہیں آئے گی بلکہ میاں، تھوڑی سی ادھوری سی آئے گی. جیسے اردو کے اندر ہم دیکھتے ہیں چہرے کو کہتے ہیں منہ، اسی طرح ہم لفظ بولتے ہیں بانس، تو وہ ادھوری سی آواز ہوتی ہے، بانس نہیں کہتے بلکہ بانس، اس کو اخفا کہتے ہیں. تو آپ نے اس نون کے اندر اخفا کرنا ہے، منہ، اونٹ، بانس، یوں، جوں، توں. تو یہ اردو کے اندر مختلف مثالیں ہیں اخفا کی تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. تو من شری، شین کے اندر تفشی کی آواز آئے گی، ش کی آواز آئے گی، اور را کے نیچے زیر ہے اس لیے اب یہ را ٹوٹل ہی باریک پڑی جائے گی، شری، شری، ٹھیک ہے، من شرل. اور آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، واو ہے حروف شمسیہ میں اس لیے لام کو اپنا حروف قمریہ میں سے ہے، ابغی حجہ کا وقف، واو حروف قمریہ میں سے اس لیے لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا من شرل وس، واو پہ آٹو گول کریں گے وس، اور سین پہ دانتوں کو ملا لیں گے وس، پھر گول کریں گے وا، وس وا، وس وا، وس وا، وس وا، اور سین لام زیر سل، وس وا سل، وس وا سل نہیں کرنا، تیزی میں ایسے نہیں کرنا، وس وا، وس وا، وس وا سل، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کر کے وس وا سل، سل. اور یہ لام بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں کیونکہ آگے ابغی حجہ کا وخف کی خا آ رہی ہے، خف، تو نون مشدد ہے اس لیے غنہ ہوگا، من شر الوسواس الخناس، خا
موٹی پڑھیں گے خناس۔ الذی کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ہمیشہ زبر ہی لگانی ہے، الذی، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں لگی ہوتی نا، اکثر الذی کا لفظ آتا ہے الذین، اللذانی، اللذینی، اللتی، اللواتی، تو یہ جہاں بھی شروع میں آ جائیں تو یہاں سے اگر ابتدا کرنی ہو تو آپ نے ان کے اوپر ہمیشہ زبر ہی لگانی ہے۔ الذی، اب آگے یا آ رہی ہے اور واو آ رہی ہے 2 دفعہ، تو ان پر بھی آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، یو وس، یو وس، یو وس، یو کہہ کے آر ایس ٹی یو، اور ساتھ ہی آپ نے واو کو کھینچ لینا ہے، یو وس وی، یو وس وی، یو وس وی، ٹھیک ہے، یو وس وی سو، یو وس وی سو۔ فی یا مدہ ہے اس لیے مد اصلی یعنی 2 حرکت کے برابر اس کو لمبا کریں گے، صدورن، صدو واو مدہ ہے اس کو بھی 2 حرکت کے برابر، صدو صاد موٹا ہوگا، صدورن ناس، نون مشدد ہے اس لیے اس نون کے اندر بھی غنہ ہوگا، اور منل یہ لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، حجہ کا جیم آ رہی ہے اس لیے، اور جن نون کے اندر یہاں بھی غنہ، اور ون ناس، ون ناس یہاں بھی نون کے اندر ہم غنہ کریں گے۔ تو یہ ہماری سورۃ الناس جو ہے اس کے اندر بھی ہمارا اجرا مکمل ہو گیا، کچھ چیزیں ہم نے اس کے اندر سمجھ لی ہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ جہاں پر الف آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے برب الناس، تو یہ نون چونکہ باریک ہے تو اس لیے وہ الف بھی باریک ہی ہوگا، اور اسی طرح یہ ناس ناس آ رہا ہے، الہ کے اندر بھی یہ بھی باریک، و ناس اس کے اندر باریک، من الجن تو اس کے اندر یہ سارے باریک ہیں۔ اگر الف سے پہلے کوئی حرف موٹا آ جائے تو پھر الف بھی موٹا ہو جائے، جیسے قال، قال، ٹھیک ہے، وہ موٹا ہو جائے گا۔ اگر باریک لفظ ہو الف سے پہلے تو وہ الف باریک ہوگا، اور اگر الف سے پہلے کوئی موٹا حرف آ جائے تو وہ الف موٹا ہو جائے گا، جیسے قال موٹائی کی مثال ہے، اور کان باریکی کی مثال ہے۔ اب یہ صورت اذا جاء نصر اللہ میں دیکھیں، اذا جا کے اوپر مد ہو رہی ہے، تو کیوں مد ہو رہی ہے یہاں پر، وجہ کیا ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے۔ اب مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں مدیں ہو رہی ہیں۔ اب قل یا، یہاں پہ کیوں مد ہو رہی ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے۔ اچھا آپ پچھلے صفحوں پہ آ جائیں اور آپ یہ نکالیں سورۃ الضحیٰ، اس میں دیکھیں یہ واوا زیادہ کا ضالن، تو یہ ضا پر کیوں مد ہو رہی ہے، کیا سبب ہے، یہاں پر شد آ رہی ہے اس لیے یہاں پر۔ اسی طرح اگلے میں عائلن، یہاں پہ کیا سبب ہے، حمزہ آ رہا ہے، شاباش۔ اچھا اسی طرح یہ علم نشرہ میں دیکھیں الذی، یہاں پر کیوں مد ہو رہی ہے، حمزہ آ رہا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ یہ جہاں بھی مد ہو رہی ہے یا کرنی ہے تو آگے دیکھنا ہے کہ شد، حمزہ یا سکون اصلی یا عارضی طور پہ نہ ہو، یہ ہوں گے تو وہاں پر آپ نے مد کرنی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم کسی جگہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر دیکھیں یہ کلا، اس کے اندر مد ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، حمزہ آ رہا ہے۔ یطغیٰ کے اندر مد کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اگلی آیت کے اندر شروع میں حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ارآہ استغنیٰ، اگر یہاں بھی ملا کے پڑھیں تو اس میں بھی مد کریں گے، کیوں، کیونکہ اگلی آیت کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ربک الرجعیٰ، عین کے اندر یہاں بھی آگے ارایت کا حمزہ آ رہا ہے، یہاں مد ہوگی ملا کے پڑھیں تو۔ ینہا کے اندر مد نہیں ہوگی کیونکہ آگے حمزہ نہیں آ رہا۔ اذا صلی، اس کے اندر بھی مد ہوگی اگر ملا کے پڑھیں، اور اسی طرح علی الہدیٰ، تو یہ بعض جگہ پہ انہوں نے مد لگا دی ہے، کسی جگہ نہیں لگا دی، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے قاعدے اور کلیے کے مطابق چلنا ہے۔ اب آپ نے یہ اصول پڑھ لیا کہ جہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ، شد یا سکون آ جائے تو وہاں پر
مد کرنی ہے آپ نے، چاہے ادھر مد لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اسی طرح او امر بالتقوی یہاں بھی ہوگی، ارأیت ان کذب وتولی یہاں بھی مد ہوگی، الم یعلم، ٹھیک ہے، بان یہاں پہ یہ میم دیکھیں، میم کے بعد با آ رہی ہے تو الم یعلم یہ ہو جائے گا، بان نون مشدد ہے تو اس میں بھی غنہ ہو جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ، لام اللہ کا موٹا ہو جائے گا، اور یارا یہاں پر مد نہیں ہوگی، اگر ملا کے بھی پڑھیں وقف بھی کریں تو پھر بھی یہاں پہ مد نہیں ہوگی۔ تو یہ ہم نے جتنے اصول و ضوابط مختصر پڑھے تھے ان سب کا ہم نے یہ اجرا کر لیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس کی عملی طور پہ خود پریکٹس کرتے رہیں، ان باتوں کو یاد رکھیں، ہر حرف کو یاد رکھیں کہ یہ کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو کچھ دن آپ اگر ایسے کر لیں گے تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، کہ ہر حرف کا مخرج دیکھیں۔ اگر آپ کو بھول گیا ہے تو آپ کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے آپ اس کو دوبارہ یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ مخارج یاد کریں اور یہ صفات جو ہیں ان کو یاد کریں، پھر یہ صفات عارضہ ہیں، اللہ کے لام کی موٹائی باریکی، را کی موٹائی باریکی ہے، اس طرح الف کی ہے، پھر مدوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ تو وقف کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہی تھا، اور کچھ آج وقف کیے بھی ہیں ہم نے، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جیسے لا اقسم بیوم القیامہ، گول تا آ جائے تو اس کو وقف میں آپ نے گول ہاں سے بدل دینا ہے، جہاں بھی آ جائے۔ نفس اللوامہ، ٹھیک ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، نسوی بنانا، تو جہاں بھی گول تا آئے گی آپ نے وقف میں اس کو گول ہاں سے بدل دینا ہے، اور جہاں پر دو زبر کی تنوین ہوگی اس کو آپ نے الف سے بدل دینا ہے۔ ما ان ہے تو ما آ ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سما ان ہے تو سما آ۔ اسی طرح کوئی ساکن ہے تو اس کو ساکن ہی پڑھ دینا ہے، اور اگر کوئی زبر زیر پیش یا باقی حرکتوں میں سے کوئی لگی ہوئی ہے تو پھر ان سب کو ہی آپ نے ساکن پڑھنا ہے، اور اگر کھڑا زبر وغیرہ ہو تو اس کو آپ نے اس کی حالت پہ ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اینڈ والا الف ساکن ہی ہوتا ہے، یعنی حروف مدہ، تو اسی طرح جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو اسی طرح رہنے دینا ہے۔ تو یہ آج ہم نے جو یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں تو یہ مختصر قواعد ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیل سے بھی یہ چیزیں پڑھیں گے، بلکہ ہر چیز کے اندر جو ہے اس کی تحقیق انشاءاللہ کریں گے اور اس کی تفصیل کو ہم جانیں گے تاکہ اور زیادہ مہارت پیدا ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی یہ تفصیل سے نہ بھی سیکھے، صرف اتنی چیزوں کو ہی سیکھ لے تو انشاءاللہ وہ قرآن پاک خوبصورت اور صحیح پڑھ سکتا ہے۔ باقی خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ آواز کے ساتھ ہے، تو آواز کسی کی خوبصورت ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے، اگر کسی کی آواز خوبصورت نہیں ہے تو کم از کم اس کے حروف کی ادائیگی تو ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے یا یہ جو مختصر کورس ہم نے کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے یا جو زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو وہ ان کو دیکھ کے اسی پر ہی اگر عمل کر لیں تو وہ بہت بہتر انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے دیہاتوں کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اگر صرف اتنی چیزوں کو ہی جان لیا جائے اور ان کی عملی پریکٹس کی کر لی جائے اور عملی مشق کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہی اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔